السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمر بالبر والصلة وإكرام الجار، وحرم الظلم والبغي وتوعد من ألهد وظلم وجار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وخاب عبدة الأوثان والأصنام والأحجار، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المنتخب من أطيب عنصر وأكرم نجار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين لا يحبهم إلا المؤمنون ولا يبغضهم إلا المنافقون والزنادقة الفجار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله وتزودوا للآجلة ولا تغتروا بالعاجلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، من الصلات التي ترتقي في المكارم ارتقاء البدور، وتنتظم في لبة المجد انتظام الشذور، وتتسع في الفضل اتساع البحور، حسن الجوار وإكرام الجار. واسم الجار يشمل الملاصق الملازق الذي يجاورك بيت بيت، والمقارب ولو لم يكن حديدا ملاصقا، والمقابل الذي يفصلك عنه الطريق، والمحاذي المسامت، والمشارك في الزقاق والسكة والطريق، والمخالط في المسجد ونحوه. وقيل من ساكن رجلا في محلة أو مدينة فهو جار، لقوله تعالى في المنافقين ثم لا يجاورونك. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آدمی کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں تو اس کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اگر اس کے رشتہ دار، پڑوسی اور اس کے دوست اس کی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان خوش نصیبوں میں شمار کر لے جنہیں مقبولیت حاصل ہوئی اور جن کی اپنے رب کے فضل سے ہر خواہش پوری ہوئی۔ آپ سب نے میری باتیں سنی، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو اس قدر واضح کر دیا کہ تاریکیوں کے تانے بانے بکھر گئے اور شب دیجور کی ظلمتیں چھٹ گئیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی مشرق و مغرب کا رب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اگلے پچھلے تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ اگرچہ یہ بات جھوٹے سرکشوں کو ناگوار گزرے، وہ تو شریف لوگوں کی نسل سے پیدا ہونے والوں میں سب سے مکرم ہے۔ اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر جو فضائل و مناقب کے مجسم تھے، اور یہ رحمت و سلامتی اس وقت تک نازل ہوتی رہے جب تک پانی سے بھرے بادل موسلادھار بارشیں برساتے رہیں اور آسمان ستاروں کی روشنیوں سے چمکتا دھمکتا رہے۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں رکھو، اس کی اطاعت کرو، اس کی معصیت سے بچو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسلمانوں، کسی کو بھی نہ حق اذیت و تکلیف دینا حرام ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی حرمت اور بھی زیادہ سخت ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق بہت سارے ہیں، لہٰذا انہیں تکلیف دینے سے گریز کیجیے۔ اس پڑوسی میں کوئی خیر و بلائی نہیں جو ہمیشہ تکلیف دیتا رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، فلاں خاتون کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنمی عورت ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اور فلاں عورت روزے کم رکھتی ہے، نمازیں بھی کم پڑھتی ہے، صدقات و خیرات بھی کم کرتی ہے، پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا و تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت جنتی ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کی ہے اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ کسی ادیب کا قول ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے والے کا کوئی پڑوسی نہیں بنتا اور نہ ہی اس کا گھر آباد ہوتا ہے، اور جب کسی کے گھر میں کوئی لمبا درخت ہو اور اس قدر پھیل جائے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں ساتھ رہنے والے پڑوسیوں کے گھر تک پہنچ جائیں اور وہ اس سے تکلیف محسوس کریں تو انہیں کاٹ دینا چاہیے اور ایسا بنا دینا چاہیے جس سے ان کو تکلیف نہ ہو، اور ایسا کوئی کام بھی نہ کرے جس سے
ایسی سخت اور مسلسل آواز پیدا ہو رہی ہو جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو، اور ہر ایسی چیز کو بھی زائل کرنا واجب ہے جس کی بدبو پڑوسیوں کو مسلسل اذیت پہنچا رہی ہو، مثلا کوڑا کرکٹ، خار و خس اور گھاس پھوس وغیرہ، کیونکہ یہ کھلم کھلا پڑوسیوں کو اذیت و تکلیف میں مبتلا کرنے کا باعث ہے۔ اور اسی طرح رہائشی گھروں کی چھتوں پر کبوتروں کو پالنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح گھروں کی چھتوں پر چڑھنے سے پڑوسیوں کے گھروں اور ان کی محرمات پر نگاہ پڑتی ہے، اور اسی نگاہ کے ذریعے ان کے سطر اور پردے کی حرمت پامال ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کبوتروں کے گھونسلوں، ان کی خشک لکڑیوں اور کبوتروں کی بیٹ و گندگی سے بھی پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو سراسر ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہاں، اگر پرندے اڑانے کی غرض سے نہیں ہیں بلکہ چوزوں کے لیے یا انڈوں کے لیے یا مانوسیت کے لیے یا پیغام رسانی وغیرہ کے لیے رکھے ہیں، جن میں لوگوں کو کسی قسم کی کوئی اذیت و تکلیف نہیں ہے، یا ایسے پرندے ہیں جن کے پر کاٹ کے رکھے گئے ہیں یا پنجروں میں بند رکھے گئے ہیں، انہیں اڑانا مقصود نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا اناج و دانہ، باقی بچا ہوا کھانا اور کبوتروں کے پانی پینے کی نالیاں وغیرہ جیسی ان چیزوں کو لوگوں کے گھروں کے درمیان یا رہائشی محلوں کے درمیان سڑکوں پر پھیلانا، پھینکنا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے تعفن و گندگی پھیلتی ہے اور ہمسایوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب وہ کسی پھلدار درخت یا کھجور کے درخت پر پھل توڑنے کی خاطر چڑھے یا اپنی کسی ضرورت کے تحت اپنی چھت پر چڑھے جس سے اس کے سامنے اپنے پڑوسی کے گھر کی اندرونی چیزیں نمایاں ہونے لگیں، یا یہ کہ چڑھتے وقت اس طرف جھانکنے کی نوبت درپیش ہو، تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ اپنے پڑوسی سے اجازت لے لے، ناگہانی اور اچانک نہ چڑھے، تاکہ اس کا ہمسایہ اپنی ان ساری چیزوں کا پردہ کر لے جنہیں وہ اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، خواہ اس کا اہل خانہ ہو یا وہ اس کی دولت ہو یا کوئی اور منظر ہو جسے وہ ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اس کی طرف دیکھے۔ پڑوسی کا پڑوسی پر حق یہ ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیوی کے تعلق سے خیانت نہ کرے، اور پڑوسی کی عورتوں اور دیگر حرمت کی جگہوں سے اپنی نکاح کو دور رکھے۔ اگر میری پڑوسن نمودار ہو جائے تو میں نے اپنی نکاح کو پست کر لیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ اپنی جائے پناہ میں داخل ہو کر مجھ سے غائب نہ ہو جائے۔ اور زنا کی فحش ترین اور بدترین قسم یہ ہے کہ آدمی اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے بچے کو اس ڈر سے مار دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ناحق کسی کا خون بہانے کے فوراً بعد دوسرا بڑا جرم اور کبیرہ گناہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے مفاسد اور نقصانات بہت زیادہ ہیں، جیسے نطفے کا اختلاط، مشکوک حسب و نسب، عزت پر بدنما داغ اور پڑوسی کو اذیت پہنچانا وغیرہ وغیرہ۔ پڑوسی کی بیوی کا تذکرہ کر کے پڑوسی کے عظیم حق کو واضح کیا گیا ہے کہ آدمی پر واجب ہے کہ جس طرح وہ اپنی بیوی پر غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح اپنے پڑوسی کی بیوی کے زنا پر بھی غیرت کا مظاہرہ کرے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا، زنا کے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، وہ حرام ہے اور قیامت تک حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سنو، انسان کا اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا دوسری 10 عورتوں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوری کی بنسبت کیا کہتے ہو؟ انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، 10 جگہ کی چوری بھی اتنی بری نہیں جیسی پڑوسی کی 1 جگہ کی چوری ہے۔ بخاری نے اسے ادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ بعض لوگ بچوں کو ادب سکھانے میں لاپرواہی برتتے ہیں، پھر یہ بچے شور و غوغا، چیخو پکار، تالیوں اور سیٹیوں سے آس پاس رہنے والوں کو پریشان کرتے ہیں، اور شور و شغب، لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد کے ذریعے مسافروں اور راہگیروں کو تنگ کرتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ بچوں کے جھگڑوں کی وجہ سے کتنے پڑوسیوں کے رشتے خراب ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ بچے گھروں کے گوشے اور کونے میں انار کے دانوں کی طرح بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف شور و شغب کرنا ہوتا ہے، نہ طلوع فجر انہیں روک پاتی ہے اور نہ کسی کی نظر سے وہ شرماتے ہیں۔ وہ اذان سنتے ہیں پر جواب نہیں دیتے ہیں، نماز کے لیے سب بندیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ کسی بزرگ کو دیکھ کر بھی نہیں شرماتے، وہ چھیڑ چھاڑ، سرکشی اور مذاق و تمسخر میں ہی سرمست رہتے ہیں۔ کون ہے جو مجھ سے سونے والے پڑوسی کو بیچے گا؟ کون ہے جو مجھ سے سونے والے پڑوسی کو بیچے گا؟ ایسے پڑوسی کے بدلے میں جو نہ تو خود سوتا ہے نہ دوسرے کو سونے دیتا ہے۔ وہ دن میں تو انسانی لباس میں رہتا ہے لیکن آدھی رات کے بعد شیطان رجیم بن جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی اولاد کو ہمسایوں کو تکلیف دینے سے باز رکھو، ان کے اخلاق کو سنوارو، فضائل اور اچھے مکارم اخلاق کے عادی بناؤ، یہاں تک کہ وہ بہترین اخلاق و آداب، سیدھے رخ، درست منہج اور مقبول شکل و صورت اپنا لیں۔
راہ راست دکھانے والے، مخلوق کی سفارش کرنے والے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے کثرت سے درود و سلام پڑھو، کیونکہ جو ان پر ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اے اللہ ہمارے نبی و سردار، رحمت و ثواب کی خوشخبری دینے والے، عذاب و عقاب سے ڈرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، جو روز قیامت صاحب شفاعت ہوں گے، جن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل و اصحاب پر رحمت نازل فرما، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے ربی راضی ہو جائے۔ اے کریم اور بہت زیادہ عطا کرنے والے، اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، تمام مسلم ممالک اور ہمارے ملک مملکت سعودی عرب کو سازش کرنے والوں کی سازش